اللہ آپ کو خلافت دے گا. جب آپ کی خلافت ہوگی تو آپ کی خلافت کو توڑنے والے، ختم کرنے والے بڑے آئیں گے، لیکن آپ نے اس کمیز کو اتارنا نہیں. حضرت ابو بکر کا دور آیا، وہ بھی 2-2.5 سال کا دور تھا. اس وقت بڑے مسائل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. ان کے بعد عمر فاروق کا دور آیا، وہی 10-12 سال تک رہا. اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا. پہلے جو 6 سال تھے وہ بڑے آرام سے گزرے. حضرت عثمان بڑے حلیم اور تباہ آدمی تھے، غصے والے، جذبات والے نہیں تھے. پہلے 6 سال بڑے آرام سے گزرے، کیونکہ اسلام کے جو دشمن تھے وہ پہلے دن سے چلے آ رہے تھے. وہ اسلام کے جو دشمن تھے انہوں نے ابو بکر کے دور میں بڑی چالیں چلائی. یہ منکرین زکات جو تھے یہ سمجھے کہ وہ سارے کے سارے ملزم لوگ تھے، وہ سازشیں کرنے والے تھے کہ جن کے لیے تم زکات دیتے تو وہ کرا نہیں ہے، کچھ کو دے دو. عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. اس قدر دین اسلام کے بعد میں سخت تھے کہ دشمن سر نہیں اٹھا سکے. اللہ اکبر. حضرت عثمان کا دور آیا. یہ حاجب الطبع نرم مزاج آدمی تھے. 6 سال گزر گئے. اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے قربا، اپنے رشتے دار، ان کے ساتھ نیکی، ان میں سے جو اچھے سمجھے ان کو اپنی حکومت میں شامل کرنے کی کوشش کی. جب انہوں نے یہ کام کیا لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ عثمان خلافت سے درگزر ہو جاؤ، خلافت چھوڑ دو، اب تم اس قابل نہیں رہے، اس فائل نہیں رہے. ان کو وہ چیز ایجاد تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اس کو اتارنا نہیں ہے. کہا کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ کہتے ہیں. پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے پروگرام بنائی. حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ وہ آپ کے مکان کا محاصرہ کرنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا. انہوں نے اپنے بیٹے حسن حسین کو کہا کہ مسلح ہو کے اپنے چچا عثمان کے دروازے پہ جا کے پہرا دو، عثمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے. خلیفہ جو تھے آپس میں بڑے نرم دل تھے، ایک دوسرے کے روایتی تھے. ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ پہلے تھے تو وہ بادشاہ سے نعوذ باللہ وہ خلافت لے گئے. ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو کہے کہ جا کے پہرا دو. اب وہ دروازے پہ کھڑے ہیں. اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے بھی پہرے دے رہے ہیں. لیکن دشمن جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چال چلتا ہے. دوسری طرف سے جواب سے پھلانگ کے اللہ اکبر اندر جانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھ آئے ہیں. کہتے ہیں کہ عثمان تم آج صبح روزے سے ہو تو ایسے کرو کہ تم نے شام کو روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا. یعنی شہادت کی ایسے سپنوں کے ایک خوشخبری پہنچ گئی کہ جو باغی ہیں وہ آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں، آپ کو شہید کرنے والے ہیں. آپ نے اپنی بیوی حضرت لیلا کو کہا کہ میری وہ جو شلوار پاجامہ پڑا ہے وہ مجھے لا کے دو، پاجامہ پہنو. اور پھر قرآن مجید منگوایا. قرآن مجید کو جہاں کھولا ہوا ہے تلاوت شروع کر دی. اللہ اکبر. حضرت عثمان کا ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ کئی زبانوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا. کہ حضرت ابوبکر کا دور، حضرت عمر کا دور، اس کے اندر ان مجموعوں کو اکٹھا کیا گیا. لیکن یہ معاملہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں خلیفہ جو تھے وہ دنیا سے فرما گئے. جب حضرت عثمان کا دور آیا انہوں نے وہ قرآن مجید جو قریش کی زبان میں لکھا ہوا تھا، وہ آج قرآن مجید ہے یہ قریش کی زبان ہے. قریش کی زبان میں جو لکھا ہوا تھا صرف اس کو رکھا، باقی جو نسخے تھے ان کو ختم کر دیا.
یہ بھی کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ لوگوں میں خلط مت ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے مختلف انداز میں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگوں کے اندر ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا۔ ایک کہے گا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، دوسرا کہے گا ہم نے اس طرح سنا تھا، تو اس لیے آپ نے باقی نسخوں کو ختم کر دیا، صرف جو قریش کی زبان میں تھا اس کو برقرار رکھا۔ یہ بھی کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اتنے میں دشمن جو ہے دیوار کو بھلا کے آ گئے۔ پہلے کسی نے آ کے چہرے پہ جناب زر لگائی، کسی نے کندھے میں لگائی، کسی نے پہلو میں لگائی، ایک وقت کا قائد ہو کر آ کے سینے میں جڑا، نیزے کے ساتھ اس نے سینے کو چھانے کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے میاں کو بچانے کے لیے آگے آئی تو ان کی جو انگلیاں تھی وہ بھی کٹ گئی۔ جب آپ کے آخری سانس تھے تو آپ کی زبان سے کہنے کا رہا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، یہ حضرت عثمان جو کہ خلیفہ شوم تھے، جن کی اسلام کے اندر بڑی قربانیاں تھیں اور شرم و حیا اس قدر تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کا نبی ایک گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی پنڈلی کو سنگی تھی، ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان آئے آپ جلدی سے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو درست کر دیا۔ جب وہ چلے گئے اما جی کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج عجیب بات دیکھی ہے کہ آپ کی پنڈلی لگی تھی، میرے بابا آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان آیا تو جلدی جلدی کپڑے کے ساتھ وہ ڈال لیا، یہ کیا وجہ ہے، حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا عائشہ، میں ایسے آدمی سے شرم و حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے، اس قدر شرم و حیا ہے جس سے اللہ کے فرشتے شرم و حیا کرتے، کیا میں اسے شرم نہ کرتا؟ ہو سکتا تھا کہ اگر میں پنڈلی اپنی ننگی رکھتا تو جس مقصد کی خاطر وہ آ رہے تھے وہ واپس چلے جاتے، اس قدر شرم و حیا۔ تو بھائیو، پھر آخر ایک دن آ گیا جب باقیوں نے بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے غصے سے اپنے بیٹوں کے منہ پہ تھپڑ رسید کیے کہ تمہارے ہوتے ہوئے ظالم عثمان کو قتل کر گئے۔ یہ وہ حسن حسین تھے جنہیں کبھی زندگی میں باپ نے تھپڑ کو تھپڑ رہا، کبھی سخت بات نہیں کی تھی کہ یہ پیغمبر کے نواسے فاطمہ کے رکھتے دیگر اس نے تھپڑ مارے کیونکہ عثمان کی شہادت ہو گئی، تم کہاں تھے؟ 2 دن تک وہ لاش مبارک ایسے پڑی گئی کیونکہ دشمن اس وقت غالب تھے۔ تیسرے دن چند صحابہ نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے لاش کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ چند صحابہ جو تھے انہوں نے جماعت کی اور جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ یہ خلیفہ شوم ہے جو کہ ابو بکر و عمر کے بعد تیسرے نمبر پہ آئے، جن کی 3 قربانیاں ہیں۔ تو بھائیوں، یہ سننے کے بعد اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے صحابہ کی جو سنت ہے یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ اگر عثمان نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے، گوگل میں دوسری نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کنواں خریدا، مسجد کی زمین خریدی، جناب جنگ کے لیے ساز و سامان دیا۔ اسی طرح ابو بکر کے دور میں 5 سالوں پڑی اور یتیموں کو مال تقسیم کیا۔ آج ہمارے ہمسایہ میں اگر کوئی غریب بیٹھے ہیں، ہم 3 دن کھانے کھا لیں گے لیکن ان کو نہیں پوچھیں گے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، ان کو سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔